بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 2، سورۃ توبہ، 11واں سپارہ، آیت نمبر 100۔ یہ سورۃ توبہ کا چوتھا حصہ ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں صحابہ کرام کی 3 جماعتوں اور 3 قسم کے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے وہ جو ایمان میں سبقت کرنے والے اور مجاہدین ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بلا چوں اور چراں، جو اولون السابقون ہیں انصار اور مہاجرین میں سے۔ دوسری قسم آیت نمبر 102 کے اندر ہے، وآخرون اعترفوا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے اکثر غزوات میں شرکت کی لیکن بعض غزوات جیسے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے، لیکن مسرعین فی التوبہ، توبہ میں جلدی کی اور بلا تاخیر توبہ کی، ان کا تذکرہ ہے اور نبی کو ان کے بارے میں کچھ آداب کا بیان ہے۔ تیسری قسم صحابہ کرام کی، وآخرون مرجون لامر اللہ، جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے اور توبہ میں بھی تاخیر ہو گئی 50 دن تک۔ کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، ربیع بن مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابہ کرام تھے۔ اور درمیان میں آیت نمبر 101 کے اندر منافقین کا ذکر ہے کہ جو منافقت میں انتہا درجہ کو پہنچے ہوئے، جس کو نبی بھی نہیں جانتے۔ اور والذین اتخذوا مسجداً، آیت نمبر 107 سے منافقین جس نے مسجد ضرار بنائی ان کے اوپر زواجر ہیں، ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 111 سے آخر تک مسلسل جہاد کے اوپر ترغیبات ہے۔ اور آخر میں آیت نمبر 123 کے اندر مومنین اور منافقین کا تقابل کا ذکر ہے، اور صورت اختتام تک پہنچ جاتی ہے۔ آیت کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ قریب میں مومنین کا ذکر تھا، اور والسابقون سے اعلیٰ درجہ اور بڑے صحابہ کرام کا تذکرہ ہے۔ گویا کہ آیت کے اندر شان صحابہ کرام اور شان متبعین صحابہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی مقام ہے، اور صحابہ کرام جو انصار اور مہاجرین ہیں ان کی شان اور مقام کا بیان ہے۔ سابقون معنی ہوگا مہاجرین اور انصار میں ایمان کی طرف سبقت کرنے والے زمانے میں پہلے، اور وہ لوگ جو ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کو اچھا کہنے کے ساتھ ساتھ تو راضی ہے اللہ تعالیٰ ان سے، اور یہ راضی ہیں اللہ سے، اور اللہ نے تیار کیے ان کے لیے ایسے باغات کہ جو ان کے باغات کے نیچے سے نہر متصل جاری ہیں، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سابقون سے مراد سبقت فی العمل ہے کہ جو ایمان لانے میں اور جہاد میں سب سے پہل کرنے والے ہیں اور آگے بڑھنے والے ہیں۔ الاولون معنی جو زمانے میں سب سے پہلے ہیں، کہ چونکہ بڑے ہیں اور سب سے پہلے وہ ایمان لانے والے، مہاجرین اور انصار میں سے۔ اور والذی، یہ من المہاجرین والانصار میں من بیانیہ ہے السابقون الاولون کا۔ والذین، وہ لوگ اتبعوہم جنہوں نے صحابہ اکرام کی پیروی کی، بے احسان میں با ملابست کے لیے ہے، الصاق کے لیے، اور احسان کا معنی ہے کہ صحابہ اکرام کو اچھا کہتے ہیں، ان کی بدی بیان نہیں کرتے، برائی نہیں بیان کرتے، بلکہ ان کی اچھائی بیان کرتے ہیں۔ تو جو صحابہ اکرام کی اتباع کرتے ہیں اس عقیدے کے ساتھ کہ صحابہ اکرام کی اچھائی بیان کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو تابعین اور تبع تابعین الی آخری امت کے تمام لوگ ہیں، کہ صحابہ اکرام کی اچھائی بھی بیان کرتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں۔
کیونکہ جب صحابی کی اتباع ضروری ہے جب کہ نص سے صریح کے مخالف نہ ہو یا حدیث موقوف مرفوع کے خلاف نہ ہو۔ تو من المہاجرین والانصار سے صحابہ کرام مراد ہیں، اور والذین اتبعوہم بإحسان سے تابعین تبع تابعین الی آخری امت مراد ہے۔ یا والذین اتبعوہم سے مراد وہ چھوٹے صحابہ کرام ہیں۔ بإحسان کا معنی یہ ہوگا کہ اخلاص کے ساتھ جو صحابہ کرام کی تابعداری کرتے ہیں۔ دوسرا معنی وہ لوگ جو تابعداری کرتے ہیں صحابہ کرام کی بإحسان معنی اخلاص کے ساتھ۔ تو من المہاجرین والانصار میں عام مراد ہجرت پھر عام معنی میں ہوگی کہ ہجرت مکہ سے کی ہو یا ہجرت سے مراد صرف نفس سے ترک گناہ کیا ہو، اور انصار میں نصرت بھی عام ہے کہ صرف مدد کرنا چاہے وہ مدینہ کے انصار ہو یا کسی اور طریقے سے مدد کی ہو۔ تو اس پہلی آیت کے اندر تمام صحابہ کرام داخل ہو گئے، اور والذین اتبعوہم سے پھر تابعین تبع تابعین امت الی آخری داخل ہے۔ اور اگر پہلی آیت میں بڑے صحابہ کرام مراد ہو تو والذین اتبعوہم بإحسان سے چھوٹا صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین مراد ہے۔ لیکن پہلی توجیہ زیادہ راجح ہے کہ اتبعوہم بإحسان سے مراد یہ کہ صحابہ کی پیروی کریں اور صحابہ کو اچھا کہیں، ان کی بدی اور برائی نہ بیان کریں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے، اور ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے ان کے لیے تیار کیے ایسی باغات، جنات تجری، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ اس آیت میں من نہیں ہے بلکہ تحت الانہار ذکر کیا ہے۔ من میں ایک قسم کا فاصلے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ من تبعیض کے لیے آتا ہے، اور جب من نہیں ہے تو اس میں اتصال کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو نہریں ان کے باغات کے نیچے سے جو جاری ہوں گی وہ عام مومنین اور عام لوگوں سے اس میں فرق ہوگا کہ وہ بالکل قریب ہوں گی اور متصل ہوگی ان کے باغات اور بنگلوں کے، جبکہ عام مومنین کی نہر تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ ہوں گی۔ یہ گویا کہ صحابہ کرام کی شان اور مقام ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم۔ وممن حولکم سے یہاں صحابہ کرام کے مقابلین کا ذکر ہے جو کہ منافقین ہے اور منافقت میں اعلیٰ درجے کو پہنچے ہوئے، اور کچھ لوگوں میں سے اور کچھ وہ لوگ ہیں جو تمہارے ارد گرد دیہات میں رہنے والے منافق ہیں، اور کچھ مدینہ کے رہنے والے مردو علی النفاق، جو منافقت پر پکے ہیں یا خالص منافق ہیں۔ لا تعلمہم، اے پیغمبر آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، ہم ان کو سزا دیں گے مرتین، دوہری سزا، پھر ان کو واپس کیا جائے گا ایک بہت بڑے بہاری عذاب کی طرف۔ یہ وہ منافقین ہیں جو کہ مدینہ کے ارد گرد رہنے والے تھے، اور شہر کے اندر کے بھی کچھ منافق تھے جو کہ نبی کو بھی معلوم نہ تھے۔ مرد کا لفظ ایک معنی یہ ہے کہ خالی عن کل خیر کو مرد کہتے ہیں، جو ہر خیر سے خالی ہو۔ وہ لڑکا جس کی داڑھی نہ ہو، داڑھی سے خالی ہو، تو اس کو بھی امرد یا مارد کہتے ہیں۔ اور شیطان منافق جو ہے نا، گویا کہ سوائے منافقت کے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہر خیر سے خالی ہے۔ اور دوسرا معنی مردو کا مضبوطی کو بھی کہتے ہیں، مردو علی النفاق، جو منافقت کے اوپر پکے ہیں۔ لا تعلمہم، پیغمبر کو خطاب ہے کہ اے پیغمبر آپ نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ یہ آیت صریح ہے اس بات پر کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے، غیب دان نہیں ہے۔ البتہ سورہ محمد کی آیت ہے کہ لَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، کہ اے پیغمبر آپ تو منافقین کو جانتے ہیں، اور یہاں پر نفی کی گئی وہ عام ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ وہاں مراد علامات ہے، کہ علامات کے ذریعے سے آپ منافقین کو جو ان کے قول میں مطلب یہ ہے کہ نرمی ہوتی ہے اور قول کے اندر ہیرا پھیری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ ان کو پہچان لیتے ہیں، وہ علم الغیب نہیں ہے۔ یہاں مراد یہ ہے کہ تفصیلی حالات آپ کو منافقین کے معلوم نہیں ہیں۔ البتہ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن بعض منافقین کو جمعہ کی نماز میں نکالا ہے، تو جواب یہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، اس حدیث کے اندر راوی کمزور ہے۔ البتہ جلالین جو حاشیہ جمل ہے، انہوں نے کہا کہ سورہ محمد کی آیت جو ہے وہ ناسخ اور یہ منسوخ ہے،
لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ نزول میں 113 ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا سورہ نصر آخری صورت نازل ہے، اور جب کہ سورہ محمد اس سے قبل نازل ہے، وہ اس کے لیے ناسخ نہیں بن سکتی۔ یہ بات کمزور ہے۔ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو سزا دیں گے مرتین، 2 مرتبہ۔ یہ مراد اشارہ ہے عذاب قبر کی طرف بھی اور عذاب دنیا کی طرف۔ دنیا میں بھی اللہ سزا دے گا، ان کو پریشان اور رسوا کر کے رکھے گا۔ اور رسوا کیا ہے؟ منافقین کو اللہ نے ذلیل کیا ہے۔ اور قبر کے عذاب کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ثم یردون، پھر ان کو واپس کیا جائے گا الی عذاب عظیم، بہت بڑے باہری عذاب کی طرف، جو کہ آخرت کا عذاب ہے۔ وآخرون اعترفوا، یہ وہ دوسرے قسم کے صحابہ اکرام ہیں، مسرعین فی التوبہ، جنہوں نے توبہ میں جلدی کی اور فوراً اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، جو غزوہ تبوک سے جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا اور کہا جب تک اللہ نہیں کھولے گا، اللہ کا رسول نہیں کھولے گا تو ہم اپنے آپ کو باندھے رکھیں گے۔ تو ان کا تذکرہ ہے۔ وآخرون، کچھ اور ہیں، اعترفوا، جنہوں نے اقرار کیا بذنوبہم، اپنی خطاؤں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے ملے جلے اعمال کیے، یعنی کچھ اچھے اور کچھ برے۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرے۔ تو خلطوا عملا صالحا کا معنی یہ ہوگا کہ عام جہادوں کے اندر انہوں نے شرکت کی ہے اور ان کے ایمان اور نیک اعمال ہے، عام غزوات میں، مختلف جہادوں میں وہ شرکت کرتے رہے۔ وآخر سیئات سے مراد یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں ان کی شرکت نہ کرنا، یہ گویا کہ ایک برا عمل ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر مہربانی کرے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو توبہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کی، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہی ہے، مہربانی کرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام کو آداب ذکر کیا ہے کہ خذ من اموالہم، جب انہوں نے صدقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے تو آپ علیہ السلام نے ان کے صدقات کو قبول نہ کیا اور رد کر دیا۔ تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ ان کے صدقات کو قبول کیا جائے۔ انتظام زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ کے اندر نظم برقرار رہے۔ خذ من اموالہم، ان کے اموال سے لے لیجئے، صدقتاً، صدقہ زکوٰۃ، تو طاہرہم، جو ان کو پاک کرے، مانا ان کے گناہوں کو، ظاہری صفائی مراد ہے، وتزکیہم، اور ان کو صاف کرے، مانا مزید ترقی مراد ہے، مزید ترقی اور زیادت فی ترقی مراد ہے۔ وتزکیہم، اللہ تو پاک کرے گا ان کو، بہا، ان صدقات کے قبول کرنے کی وجہ سے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کے اولاد پر اللہ دعا اور رحمت بھیج۔ یہ دعا اللہم صلی علی کے ساتھ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، عام آدمی کے لیے یہ صحیح نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کا سکن لہم، بے شک اے پیغمبر آپ کی دعا آرام اور سکون کا ذریعہ اور سبب ہے، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کے دلوں کے لیے، ان کے دلوں میں تسلی آئے گی۔ واللہ سمیع علیم، اللہ ہر بات کو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ علم یعلموا، نا امیدی نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ آیت کا مقصد یہ ہے، علم یعلموا، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ صدقات کو لیتا ہے۔ یاخذو کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہے، اور حدیث بھی الصدقۃ تقع فی ید اللہ، فی ید الرحمن، یا فی کف الرحمن، کہ سب سے پہلے صدقے جو ہے اللہ کے ہاتھ میں واقع ہوتا ہے، اس لیے نسبت اللہ کی طرف کی ہے کہ وہ اخذ الصدقات، اللہ صدقات کو قبول کرتا ہے، اس کا اجر اور ثواب دیتا ہے، اور بے شک اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ وقل اعملوا، نبی کو ادب ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ صحابہ اکرام کو ترغیب دیتے رہنا اور ان کو یہ کہتے رہنا کہ اعمال کرو اور اعمال کو جاری رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ لے گا اور مومنین بھی دیکھ لیں گے۔ وقل، کہہ دیجئے، اعملوا، عمل جاری رکھو، عمل کیجئے، ابھی دیکھ رہا ہے اللہ تمہارے اعمال کو اور اس کا رسول اور مومنین بھی، اور تمہیں واپس کیا جائے گا اس ذات کی طرف جو ہر چھپی ہوئی چیز کو اور ہر ظاہر کو جانتا ہے، پس وہ بتائے گا تم کو تمہارے اعمال جو تم کرتے تھے۔ اس آیت میں اور پہلی آیت میں فرق ہے کہ پہلی آیت میں
فسیر اللہ و امرکم و رسولہ کا ذکر مومنین کا ذکر نہیں ہے، اور یہاں مومنین کا ذکر بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہاں منافقین کا ذکر تھا، اور منافقین کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور نبی جانتا ہے بذریعہ وحی کہ اللہ نے نبی کو بتا دیا وحی کے ذریعے، اور مومنین تو منافقین کو نہیں جانتے۔ اور یہاں چونکہ ذکر صحابہ کرام کا ہے، تو صحابہ کرام جو اعمال کہتے ہیں وہ چھپ کر تو نہیں کہتے، سب کے سامنے کرتے ہیں اور مخلص ہیں، اس لیے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی صحابہ کرام کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے والمومنین کا ذکر کیا ہے۔